فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان پہ خرچ کرو حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ جب بچہ ماں کی شکم میں ہو تو باپ پر لازم ہے کہ وہ اس کی صحت کا، تندرستی کا خیال رکھے اور ماں کا وقتاً فوقتاً معالج سے علاج کروائے، اس کی دوا کرے تاکہ بچے کی صحت ماں کے شکم میں برقرار رہے۔ یہ حق ہے اولاد کا۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ عورتیں قسمہ پرسی کا شکار ہو جاتی ہیں، مرد کما کے ہی نہیں لاتے۔ وہ حالت حمل میں اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے بچے کو جنم دیں، حالات ان پہ تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ناسمجھ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ قرآن میں تم پہ ذمہ داری لگا رہا ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے آنے والے بچے کی حفاظت اور اس کی صحت کا ذمہ اللہ نے شوہر پر لگایا ہے۔ جو حق کی ادائیگی نہیں کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اولاد کی ولادت کے بعد اس کو زندہ رکھا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اسلام سے قبل لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آنے کے بعد اس برائی کا سد باب فرما دیا اور منع فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ تو جو اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے ایسوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، اللہ فرماتا ہے تحقیق وہ لوگ خسارے میں چلے گئے، کون؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور بے علمی کی وجہ سے۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ جب بچے کی یا بچی کی ولادت ہو جائے تو اس کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، یہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، تم کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو قتل کر دو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں چلے گئے، اور خسارے میں جانے والا جہنم میں جائے گا، اور اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو بھوک، پیاس اور افلاس کی وجہ سے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ابھی پرسوں ہی میں نے خبروں میں دیکھا کہ ایک باپ نے یا شاید ماں نے اپنے بچوں کو بھی قتل کیا، بیوی کو بھی قتل کیا اور خود کو بھی اس نے قتل کر لیا، یعنی پورا کا پورا خاندان اس شخص نے اپنا مار ڈالا۔ تو یہ افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اور ہمارے یہاں تو سندھ اور پنجاب میں ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں، کسی نے دریا میں پھینک دیا، کسی نے آگ میں جلا دیا، کسی نے گلے کاٹ دیے، معاذ اللہ اس طرح کی کیفیت۔ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے بدبختوں کے کہ یہ ننھے معصوم بچوں کے گلے کاٹ دیتے۔ نہ جانے کس طرح اس نے اپنے 5 بچوں کو قتل کر دیا، 4 یا 5 بچے تھے۔ یہ کس طرح کے سفاک لوگ ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور وہ بچے بھی تمہارے پاس امانت ہیں۔ جتنی زندگی اللہ نے اسے دی اس کو گزارنے کا اسے پورا حق حاصل ہے۔ تم اگر نہیں پال سکتے تو تم لا کے کسی مدرسے میں جمع کرا دیتے، وہاں لوگ اسے پال لیتے، اس کو دین کی تعلیم بھی مل جاتی، اس کو روزگار بھی مل جاتا، لباس اور کپڑا بھی ملتا، اس کو کھانا بھی مل جاتا۔ لیکن تم نے یہ نہیں سوچا، تم نے سوچا میں اس کو بھی ختم کروں تاکہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو ایسا شخص تو جہنم کا ہی مستحق ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، جو لوگ بچوں کو قتل کر دیتے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو خشیت املاق، مال کی کمی اور خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں، تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ اور جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ گناہ کبیرہ ہے، خطأً کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو قتل کر دینے سے ہماری مصیبت کم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا نہیں، رازق تو میں ہوں، میں تمہیں بھی رزق دینے والا ہوں اور انہیں بھی رزق دینے والا ہوں۔ بھئی اولاد تو آزمائش ہی ہے، اور تم اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ خود قرآن کہتا ہے انما الاموال والاولاد فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تمہارے اگر بچے ہیں تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کو کس طریقے سے سنوار سکتے ہیں۔ علماء سے مشورہ کرتے تو باخدا میں یہی کہتا کہ جاؤ جا کے ان سارے بچوں کو مدرسے میں جمع کرا دو،
کسی ایسے مدرسے میں جہاں ان کی بہترین پرورش ہو جاتی، ان کو کھانا بھی مل جاتا، تعلیم بھی مل جاتی، کپڑا بھی مل جاتا، وہ معاشرے کے اچھے شہری بن جاتے۔ لیکن یہ کیا کہ تم نے ان سے ان کی زندگی کا حق چھین لیا۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اللہ نے منع فرمایا، یہ حکم شرع ہے کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ عرب جاہلیت کے معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان بچیوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا، اور کل بروز قیامت ان سے اللہ سوال کر کے ان کے قتل کرنے والوں کو شرمسار کرے گا۔ قرآن کہتا، اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا ہے اور جب ان دفن کر دے جانے والیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا۔ جب عرب میں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی، وہ اس کو اتنا نحوست والا سمجھتا، ایسی آر سمجھتا کہ اس کو زندہ ہی درگور کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان زندہ دفن کر دی جانے والی بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، اور یہ سوال کر کے اللہ ان سارے لوگوں کو شرمسار کرے گا، رسوا کرے گا جنہوں نے یہ حرکت کی تھی۔ تو بچوں کو قتل کرنا یہ حرام، اور بچوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ اس کی ولادت کے بعد اس کو زندہ رکھا جائے، اس کو جینے کا حق حاصل ہے۔ 7واں حق یہ اولاد کا کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کو دودھ پلایا جائے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کان میں اذان دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، ہر بچہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر بچہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اب یہ اس کی بدنصیبی کہ وہ کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا ہو گیا۔ تو مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہو